بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت کریمہ 78 اور اس کے بعد آیت شریفہ 78 کے الفاظ شریفہ کے معنی سماعت فرمائیے. فَأَتْبَعَهُمْ سو پیروی کی، سو تعاقب کیا، سو پیچھا کیا ان کا. فرعون تعاقب کرنے والا اور جن کا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم. بِجُنُودِهِ اپنے لشکروں کے ساتھ. جند لشکر، جنود جمع. فَغَشِيَهُمْ سو ڈھانپا ان کو، مِنَ الْيَمِّ سمندر سے، مَا غَشِيَهُمْ جس چیز نے ڈھانپا. بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے. سو ان کا تعاقب کیا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ، تو انہیں سمندر سے ڈھانپا اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا. اس سے کیا مراد؟ کہ انہیں اس چیز نے ڈھانپا جس چیز نے انہیں سمندر سے ڈھانپا. مراد یہ ہے، یہ انداز ہے بیان کا کہ ان پہ کس طرح سمندر نے چڑھائی کی، اس کا بیان اور اس کا سمجھنا انسانی عقل اور شعور سے بلند بالا. ان پہ کیا آفت ٹوٹی، ان پہ کیسا سنگین عذاب آیا. بس یہی سمجھو. فَغَشِيَهُمْ مَا غَشِيَهُمْ کیا ہوا؟ بس ہوا. الفاظ دیگر تشریح تمہاری سمجھ سے بلند بالا ہے. رب العالمین کے یہ نہ بیان مشکل ہے، نہ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن مخلوق کے لیے اس کو بیان کی شکل دینا، اور رب العالمین بیان کی شکل دیں تو اس کا سمجھنا ان کے شعور سے اوپر ہے. یعنی ایسی آفت آئی، ایسی تباہی سمندر نے مچائی کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں یہ انداز، یہ اسلوب متعدد جگہوں پر بہت عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور بہت سنگینی کو بیان کرنے کے لیے اللہ مالک نے استعمال فرمایا. میرے ساتھ سورہ النجم 27واں پارہ ہے، آیت شریفہ پہلے 10 دیکھیے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى تو انہوں نے، اللہ پاک نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو انہوں نے وحی کی. تم کیا ادراک کرو گے؟ جو ہوا اس کا بیان سمجھنا تمہارے شعور اور تصور سے بھی اوپر، یا عظمت کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے. آیت شریفہ 16 بھی دیکھ لیجیے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی جب بیری کو ڈھانپا اس چیز نے جس سے ڈھانپا. تم کیا سمجھو گے؟ ان کیفیات کو، ان تجلیات کو سمجھنا تمہارے تصور سے بھی.
حدیث شریف میں غالباً اسی قسم کا ہے، ومن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ کی طرف اور ان کے رسول کی طرف، سو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اس کی شان و عظمت، اس کے جو الفاظ ہیں وہ انسانوں کے شعور اور تصور سے اوپر، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کی جانب انسانی عقل اس کی عظمت کو دنیا میں نہیں پا سکتی۔ اللہ پاک نے بیان میں سمجھانے میں کوئی کمی، لیکن اگر کھوپڑی عقل سے خالی ہو کیا ہو؟ علم و فضل کے سمندر ہوں، اگر گدھا سامنے ہو تو کیا اس کو فائدہ؟ اللہ مجھے آپ کو انسان بنائے، اپنے رب کی باتوں، ان کی عظمت، اہمیت اور حیثیت کو جانے اور پہچانے۔ یہاں جو فرعون کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعاقب کا ذکر ہے، بعض دیگر مقامات پر اس کی قدر تفصیل ہے۔ آئیے ایک مقام دیکھ لیتے ہیں، سورہ الشعراء آیات 52 سے 67 تک، 67 تک، 19واں پارہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ سو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، یہ کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے شہروں میں اکٹھے کرنے والے بھیجے تاکہ بہت بڑی فوج جمع ہو جائے۔ اب بھی جس طرح اللہ خیر کرے کوئی حادثہ ہونے لگتا ہے تو دوسرے شہروں سے بسوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یقیناً وہ لوگ چھوٹی سی نہایت چھوٹا سا گروہ ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یقیناً وہ ہمارے لیے ہی غصہ چڑھانے والے ہیں۔ کمزور پہ غصہ خوب آتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، صاحبان جی انکل کو نکال دو، اور یقیناً سارے کے سارے محتاط ہیں۔ یہ ہمیں غصہ چڑھا رہے ہیں تو ہم اتنے چاقو چوبند ہوشیار، بچیں گے کیسے؟ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، سو ہم نے انہیں نکالا باغات سے اور چشموں کو۔ کن کو؟ فرعون اس کی قوم کو۔ اللہ اپنے خیال میں مارنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کی غرق ہونے کا وقت آ چکا، اپنے خیال میں پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور جو کچھ ان کا اثاثہ تھا وہ لٹ رہا ہے، بس آخری وقت۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور نکالا وہی چل رہا ہے، اور نکالا خزانوں سے اور شاندار جگہ سے۔ کذالک، اسی طرح ان کو نکالنے کے لیے کوئی توپیں نہیں چلانی پڑی، خود نکلے ہیں، یہ نکالے گئے، اللہ نے نکالا ہے، لیکن دفع خود ہو رہے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ بنو اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لانا ہے، تاکہ خوب سزا دے کے اپنے دل کی بھڑاس کو نکالے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، صرف نکالا ہی نہیں بلکہ ان سب چیزوں کا وارث کسے بنایا ہے؟
جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کرتے ہیں، جو مشرق و مغرب روئے زمین میں کمزور جانے پہچانے جاتے تھے۔ اللہ جسے چاہے جو چاہے بنا دے، کہاں وہ محلات اور کہاں بنو اسرائیل، علاقے جدا جدا تھے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، یہ گھوڑے جب آئے تو ایک اپر مال ہے ایک لوہر مال ہے۔ پرانے لوگوں سے سنتے ہیں کہ جو مال تھا وہاں کسی کالے کو آنے کی مگر وہ جو غدار تھے، ٹاؤٹ، لوہر مال کس لیے ہے؟ وطن والوں کے، یہ آزادی انسانیت کے علم بردار جھوٹے، یہی کچھ تھا نا ملک صاحب؟ دنیا میں سب سے بڑے انسانی حقوق کے ڈاکو اور نعرہ سب سے بڑے محافظ، گندگی کا نام صفائی اور زہر کا نام شہد رکھتے، اور مان رہے ہیں کالے جو ہیں بابو۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، تو انہوں نے سورج کے نکلنے کے وقت ان کا تعاقب کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، انا لمدرکون، یقیناً ہم پکڑے گئے۔ قال، انہوں نے فرمایا، کھلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، یقیناً میرے ہی ساتھ میرے رب ہیں، سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے۔ فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، یہ کہ ماری اپنی چھڑی سمندر پر، فانفلق، تو پھٹ گیا، فکان کل فرق، تو تھا ہر ٹکڑا، قد طود العظیم، بہت بڑے پہاڑ کی طرح۔ چھڑی کر سکتی ہے یہ کروانے والے کی شان ہے۔ لیکن یہاں پھر وہی بات جو پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے، زمین والوں نے حرکت، چمچہ منہ میں نہیں آنا، اللہ پاک نے تنے کے ساتھ تر و تازہ کھجوریں تو لگا دی مگر منہ میں نہیں ڈالی۔ بی بی مریم کیا کر، تنے کو حرکت دے، دینا اللہ نے ہے لیکن اللہ نے حرکت کروائی۔ غزوہ بدر میں کس نے شکست دی؟ لیکن بدر کے میدان میں کون آئے؟ زمین والے۔ رات کو رو رو کے دعائیں کس نے کی؟ زمین والوں نے۔ آیا سب کچھ عرش والے کی جانب سے، لیکن بندوں سے جو ہو سکتا تھا وہ کروا کے رکھا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور وہاں ہم نے قریب کیا دوسروں کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے، کتنوں کو؟ سب۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کیا دوسروں کو۔ طاقتور غرق، کمزور پار۔ کمزوروں کے ساتھ کون ہے؟ سب سے طاقتور، اور طاقتوروں کے ساتھ کون ہے؟ شیطان، اور شیطان اللہ کے مقابلے میں ہمیشہ سے نہایت کمزور، مکار اور فریبی۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ آئیے سبق کی طرف۔ وَأَزَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور فرعون نے اذل،
ذلہ ہوتا ہے گمراہ ہونا، اضل الف پہلے آ جائے تو گمراہ کیا۔ فرعون نے قومہ اپنے قوم کو، وما ہدا اور ان کو اور ہدایت نہ دی۔ بامحاورہ ترجمہ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی۔ فرعون اس نے جو گمراہ کیا، آیت شریفہ دیکھیے، جب اللہ پاک نے فرما دیا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، تو بات پوری ہے یا غیر مکمل ہے؟ تو پھر کیوں فرمایا وَمَا هَدَى، اور ہدایت نہیں دی؟ وہی پہلی بات ہے یا کوئی نئی بات ہے؟ علماء نے اس کے جوابات دیے۔ ایک مفسر نے، اللہ ان پر اپنا رحم کرے، 3 جوابات ذکر فرمائے۔ پہلا جواب یہ تاکید کے لیے ہے، جلدی جاؤ رکو نہیں۔ اب جلدی جاؤ رکو نہیں کو فرق ہے جی، تاکید کے لیے، زور ڈالنے کے لیے، ران صاحب کے الفاظ میں سٹریس ڈالنے کے۔ قرآن کریم میں سورہ النحل آیت شریفہ 21 نکالیے، 14واں پارہ، اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، مردہ ہے، اس کے بعد گنجائش ہے کہ ہی بات مردہ، بات ختم ہو گئی۔ غیر احیاء، زندہ نہیں۔ اب زندہ نہیں کا ترجمہ کچھ اور ہے، تو کیوں فرمایا؟ تاکید کے لیے، جن کو تم پکارو مردہ ہیں، زندہ نہیں، ہوش کرو، سچس دینے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے یہاں جو فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، پھر فرمایا وَمَا هَدَى، یہ تاکید کے لیے۔ دوسرا سبب انشاءاللہ دوسرے سبب سے آئندہ سبق میں بات پڑھی جائے گی۔ اللہ پاک مجلس کو